اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، میری پہچان میں آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ احسان اور بھلائی ہے۔ احسان اور بھلائی کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ جس طرح سے ہم میری پہچان میں عنوان اس حوالے سے بھی ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، معاشرے کے لیے کچھ اصلاحی کام کر سکیں اور معاشرے کے لیے ہم ایسا اقدام اٹھا سکیں کہ ہماری جانب سے کوئی ایسا شخص اس حوالے سے کوئی بہتری کی جانب گامزن ہو جائے۔ یہی اصلاحی پروگرام کا مقصد ہے اور میری پہچان کا مقصد بھی یہی ہے۔ بھلائی کرنا جناب ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام پر محیط ہے، اور جب ہم اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اگر ہم تمام ہی کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ محسن ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے، کہ اس پروردگار عالم نے بندوں پر کس قدر احسان فرمایا۔ یعنی اگر ہم زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات کا مشاہدہ کریں، پوری کائنات کو دیکھیں، تو پوری کائنات اس کے احسانات کے لیے تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کے اتنے احسانات ہم پر ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اگر گننا بھی چاہیں اس رب کے احسانات کو تو نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کو پسند فرماتا ہے، یعنی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ احسان اور بھلائی کے حوالے سے جناب ہماری اسکالرز بھی موجود ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گی۔ جب ہم بات کرتے ہیں احسان کی تو جس طرح سے ہم بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس شخص نے دریافت فرمائے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تم اس کی مہمان نوازی کیا کرو۔ یعنی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادلا بدلا ہے، یعنی اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یعنی کوئی ہم سے کچھ کرے ہمارے ساتھ تو ہم اس کے بدلے میں بھلائی کریں، لیکن احسان یہ ہے کہ آپ قادر ہیں بدلہ لینے پر لیکن بدلہ نہ لیں، آپ اس کو کچھ دینے پر قادر ہیں۔ احسان کے میننگ ہم زیادہ تر اس حوالے سے استعمال کرتے ہیں کہ مالی معاملات میں مدد کی جائے، لیکن لوگوں کے قصور معاف کر دینا، میٹھی بات کر دینا، یہ تمام بھلائی، نیکی اور احسان کے زمرے میں آتے ہیں۔ مزید گفتگو کریں گے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پینل میں شامل ہیں بہت ہی ایسی شخصیت، ہمبل شخصیت ہیں، محبت کرتے ہیں ہم ان سے، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے پہلے احسان کا مفہوم جان لیتے ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ احسان کسے کہتے ہیں، مفہوم کیا ہے احسان کا؟ دیکھیے زینب، احسان صفات حسنہ کا سرچشمہ ہے۔ جب دل گداز اور روح میں مٹھاس ہو تو وہاں سے احسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ احسان کے معنی بھلائی کرنے کے ہیں، اور یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں نیکی، بھلائی، فلاح بہبود اور خیر خواہی کے تمام کام شامل ہیں۔ احسان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہر وہ نیک عمل احسان کے زمرے میں آتا ہے جس میں مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا مقصود ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہم پر زینب بے شمار احسانات ہیں۔ ہزار غلطیاں کرتے ہیں، ہزار گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کی مہمانی فردوس کے باغوں میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کے وقت کام آتے ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں، سلام میں پہل کرتے ہوں، دوسروں کے دکھ درد کے ساتھی ہوں، اور جب ساری دنیا سو رہی ہو تو وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے اٹھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے احسان کا شکر ادا کیا کہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نجات دلائی اور میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو مصر لے آیا۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا اور بچھڑے ہوئوں کو ملانا بھی احسان ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی احسان ہے۔ مقروض کو قرض کی ادائیگی میں سہولت دینا بھی احسان ہے، اور کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھنا بھی احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد میں شرکت کرنے والے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یتیم کے ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 درجات بلند کرتا ہے، اور 1000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یتیموں، بیواؤں اور مساکینوں کا خیال رکھتا ہے تو اس شب بیدار کی مانند جو رات بھر عبادت کرتا ہے، اور اس روزدار کی مانند جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت 2 بچیوں کو لیے کھڑی ہے۔ اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی۔ حضرت عائشہ نے جا کر اسے دے دی تو اس عورت نے وہ کھجور دونوں بچے میں آدھی آدھی تقسیم کی اور خود بھوکی رہی۔ جب انہوں نے یہ بات آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بیٹیاں ہیں ان کی پرورش اچھی طریقے سے کرے اور ان کا خیال رکھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، غریبوں، یتیموں، مساکینوں کو اپنے نزدیک رکھ، پروردگار عالم قیامت کے دن تجھے اپنے نزدیک رکھیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے پڑوس کی 2 بچیوں کے گھر کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، یتیم بچیاں تھیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو بچیاں آپ سے ملنے آئیں تو آپ نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ ان بچیوں نے کہا ہمارے بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا، آپ تو خلیفہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جس طرح میں تمہارا کام پہلے کیا کرتا تھا اب وہ کام ویسے ہی کروں گے۔ تو ہم ذرا سا کسی پر احسان کر دیں تو احسان جتانے لگتے ہیں، ایسی باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ نوازنے والا تو میرا پروردگار ہے، جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو 10 ذریعوں سے نوازتا ہے، 10 لوگوں کے ہاتھوں نوازتا ہے، اور ہر قدم پر ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آپا، بالکل آپ نے جس طرح سے ارشاد فرمایا احسان کے تعلق سے، اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے، سعدیہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ احسان کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے، احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، اور حسن کے معنی عمدگی اور خوبصورتی کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پھر پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے اور صاحبان تقوی ہوئے، بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے بنے، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں ہی اس رب نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں تو بہت طویل حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، لیکن اس کا ایک حصہ کہ آپ سے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو،
اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت ضرور تمہارے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور پھر اسی کے ضمن میں ہمارے بہت سارے بزرگان دین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب اس کیفیت سے کوئی شخص عبادت کرے گا گویا وہ دیدار الہی کے لیے عبادت کرے گا تو پھر اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ہوتا چلا جائے گا اور وہ خالص طریقے سے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنے کی کوشش کرے گا. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میں محسن کب بنوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم محسن اس وقت بنو گے جب تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم محسن ہو اور اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم برے ہو تو پھر تم برے ہو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے احسان نواز تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کا بہت عمر کا ایک اونٹ تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص تقاضا کرنے آیا کہ میرا وہ اونٹ مجھے دیجئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اسے وہ اونٹ واپس کرو. صحابہ کرام نے سب جگہ ڈھونڈا اس عمر کا اونٹ نہیں ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر کا اونٹ نہیں ہے بلکہ اس سے اور اچھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے وہی لا کر دو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے میرا پورا حق ادا کر دیا ہے, اللہ رب العزت اسے آپ کا یہ آپ کو بدلہ اس کا ضرور عطا فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے محسن ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس جہاں میں رہنے والوں کا نہیں بلکہ اس جہاں سے چلے جانے والوں کا بھی حق ادا کیا کر دیتے. یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس جہاں سے چلی گئی تھیں لیکن کوئی بکری کوئی جانور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرتے تو آپ کی سہیلیوں میں بھی اس کا حصہ تقسیم کیا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ قرآن پاک کی ہمیں آیات یہ بتاتی ہیں کہ احسان اور بھلائی کتنا بڑا اہم رکن ہے اسلام کا کہ اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ہم پورا عمل کرتے ہیں کہ اگر ہم احسان و بھلائی کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. احسان و بھلائی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے, مزید اس کے کافی گوشے ہیں اس پر بھی کلام کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. احسان و بھلائی آج کا ہمارا عنوان ہے اور اس حوالے سے ہماری مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا, اور یہ کہ یہ جناب اس طرح سے ہم بار بار یہ اپنی جب زندگی گزارتے ہیں تو بڑوں کے حوالے سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں, اور یہ بھی کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو ان دونوں باتوں کی وضاحت فرما دیجئے. بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں, جنید بغدادی کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو ان کے استاد نے کہا کہ بیٹا جب تم میرے پاس آؤ تو بال کٹوا کر آنا. اچھا. ان کے پاس بال کٹوانے کے پیسے نہیں تھے, اتنے بڑے صوفی اتنے بڑے بزرگ حجام کی دکان پہ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نام پر میرے بال کاٹ دو. تو حجام نے کہا کہ پیسے لے کر تو ہر شخص آتا تھا, آج اللہ کے نام پر کوئی شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے ان کو کرسی پر بٹھایا, زاروں قطار روتا جاتا اور ان کے بال کاٹتا جاتا. تو حضرت جنید بغدادی جب بال کٹوا کر نکلنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ جب میرے پاس کچھ مال آئے گا تو میں اس شخص کا حق ضرور ادا کروں گا. کچھ عرصے بعد جب حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی بن گئے, بہت بڑے بزرگ بن گئے, تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ آپ کی کچھ رقم میرے پر ہے. تو یہ سننا تھا تو حجام رونے لگا. اچھا. اور کہنے لگا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیا جاتا. اللہ کے لیے سوچو, اللہ کے لیے خیالات رکھو, اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرو. اگر کسی پر احسان بھی کرو تو بدلہ اللہ سے مانگو. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور نیکی کا اجر فوراً دگنا کر کے ہمیں اس کا اجر دیتا ہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ کام کرنے والی
والے اور یہ کہنے والے نہ بنو کہ وہ احسان کرے گا تو ہم بھی احسان کریں گے، بلکہ اپنے دل کو اس ارادے پر قائم رکھو کہ اگر وہ احسان کرے گا تو ہم احسان کریں گے، اگر وہ برا کرے گا تو ہم برا نہیں کریں گے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ احسان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں، بیواؤں، مساکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص بہت گناہ گار تھا، جب روز محشر اسے پیش کیا جائے گا تو فرشتہ کہے گا کہ تو نے کوئی نیکی کی بھی یا نہیں کی، تو کہے گا کہ میں نے صرف ایک نیکی یہ کی کہ میں لوگوں کا قرض جو تھا وہ معاف کر دیا کرتا تھا، جو مجبور لوگ آتے تھے ان کے قرض میں سہولت دے دیا کرتے تھا، تو ندا آئی کہ کہہ دو کہ اس شخص کے گناہ بخش دیے گئے۔ دیکھیے میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اسی طرح شہر بابل میں ایک عورت بہت گناہ گار تھی، بہت بدکار تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ نا اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو عزت کے ساتھ دفن کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جا کے لاش ڈھونڈی تو وہ کوڑے دان پہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غسل کے لیے کہا تو کوئی تیار نہیں ہوا، تو اپنے گھر والوں سے مدد لی۔ جب جنازے میں شرکت کے لیے کہا تو کوئی تیار نہیں ہوا علاقے کا شخص۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عزت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو دفنا کر آئے تو علاقے کے لوگ آ گئے کہ یہ عورت تو اتنی بدکار تھی، آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہے اور آپ اپنے رب سے سوال کا جواب ضرور پوچھئے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم تھا۔ جب وہ ہم کلامی کرنے کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے رب سے کہا کہ اے میرے رب، یہ عورت تو بہت بدکار تھی، پھر بھی آپ کا حکم تھا کہ اس کو عزت سے دفنایا جائے۔ تو ندائی کہ موسیٰ وہ واقعی بہت بدکار تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ جنگل سے گزر رہی تھی، کتا پیاس کی شدت سے ہاپ رہا تھا، اس نے پانی میں اپنا دوپٹہ بھگویا اور اس کے قطرے نچوڑ کر اس کتے کے منہ میں ڈالے تو اسے نئی زندگی ملی۔ تو اس کی نیکی کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے بخش بھی دیا اور اس کو عزت کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ تو ہم کسی پر کوئی احسان کریں تو انہیں جتائے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عام زندگی میں لوگ کہتے ہیں ارے بھی آپ کی کیا اوقات، ہمارے گھر آتا ہے، ہم نے تو اس کو کھانا کھلایا، ہم نے تو اس کے لیے کپڑے بنائے۔ دینے والی ذات میرے رب کی ہے اور وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب وہ آپ کو دے تو آپ لوگوں پر احسان کریں، لوگوں پر احسان نہیں جتائیں اور ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں نا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت بعض لوگوں کی کہ وہ احسان کرتے ہیں تو جتاتے ہیں۔ تعلیمات کیا ہیں دین اسلام کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ سعدیہ، بہت سے لوگ تشہیر بھی کرتے ہیں، اب کسی پر کوئی احسان کیا تو چاہتے ہیں کہ اس کی تشہیر کی جائے، احسان کرتے ہیں تو ان پر جتاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے یہ فرمائیے گا، اور یہ عمل کس قدر ناپسندیدہ ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دین اسلام میں تو احسان کر کے یا کوئی بھی نیکی کر کے جتانا سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کی تو تشہیر کرنی ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر اس کا چرچا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں کے کام آ گئے تھے تو اس کا وہ کام ہو گیا، اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو اس کا کام نہ۔ ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ آپ نے کسی کا ساتھ دیا، اس کے اوپر یہ احسان اس وقت میں کر دیا۔ تو جو شخص اس کو جتلاتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ احسان کو جتلانا گناہ کبیرہ ہے، اور جو شخص گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ صغیرہ کی بھی معاف کر دیتا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے لیے کہہ دیا کہ جو شخص احسان جتاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، تو جب تک وہ اس کی توبہ نہیں کر لے گا اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہم لوگ بہت آرام سے، یہ ہمارے رویوں میں شامل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور آتی ہے کہ جس پہ یہ جتلا دیا جاتا ہے کہ ہم نے تم پر
احسان کیا تھا فلاں وقت میں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو تمہارے وہ کام نہیں ہونے پاتا۔ اللہ رب العزت سب کے کام کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ صرف وسیلے بناتا ہے۔ آپ کو وسیلہ بنایا کسی اور کے لیے، کل آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی کام، کسی سے دوستی رکھو اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھا کے کام کر دیا ہے تو صلہ بھی اسی دربار سے آنا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کو کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور دیکھیے کل قیامت کے دن ایک ندا لگانے والا ہے۔ جب قیامت کے دن اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو ایک فرشتہ صدا لگائے گا کہ کہاں ہیں صاحبان معرفت، تو ایک گروہ آ جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، مگر اس گروہ سے پوچھے گا تم کون ہو، تو کہیں گے ہم صاحبان معرفت ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر صدا لگے گی کہ صاحبان احسان کہاں ہیں، تو پھر ایک گروہ آ کے حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم کون، تو کہیں گے ہم صاحبان احسان ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے سچ کہا، اب تمہارا راستہ جنت ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو جو شخص اس جہاں میں رہتے ہوئے اس رب کی رضا کے لیے قدم اٹھا کے کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اتنا شاندار سرخرو ہوگا کہ اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، ان کے درمیان میں اس گروہ کی وہ شان ہوگی کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت نہ جانے اسے کن کن انعامات سے نواز دے۔ تو تشہیر کرنا، علماء کرام کہتے ہیں احسان جتانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، اور دعا کرنی چاہیے کہ توبہ کی توفیق اسی جہاں میں وہ رب عطا کر دے، کیونکہ پھر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کسی پر کبھی بھی کوئی احسان جتا دیا ہے تو اللہ رب العزت توفیق دے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس رب کا دربار، اس کا دربار ہر دم کھلا ہوا ہے، اس سے معافی مانگیں گے، اس کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور سعدیہ یہ دیکھیے کہ جب واقعی اللہ رب العزت کا فضل ہی تو ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے در پر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے کسی کام کی طلب رکھتا ہے، یا آپ سے کسی مالی حوالے سے اپنی سہولت اس کو آپ مہیا کرتے ہیں، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے پاس اسے بھیجا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اس رب کے فضل کی بنیاد پر ہی ہیں۔ اور پھر آپ نے اگر اس کو، خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم سے بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ گناہ سرزد ہوا ہوگا، ہم بہت جلدی کسی بات پر غصہ بھی ہو جاتے ہیں، نالا ہو جاتے ہیں، اور فوراً اس بات کو اچھا یاد ہے تمہیں ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ وہاں پر تمہارے کام آئے تھے، یا کہیں پر کوئی مالی امداد کی تھی، کہیں آپ نے کسی ذریعے سے آپ نے کہیں بھیج دیا، کوئی کام آسان ہو گیا۔ آسانی صرف اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو ہم صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ تو صبر کیجئے اس بات پر کہ اگر اس شخص نے بھی آپ پہ کوئی ایسا احسان کیا اور اس نے جتایا، اپنے حوالے سے صبر کیجئے، اس کا صلہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا روز محشر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کام کے حوالے سے چھوٹا ہو یا بڑا روز محشر سرخرو ہو جائیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور احسان و بھلائی کے حوالے سے مزید کلام کریں گے، مہمان شخصیات موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور جناب آج جو عنوان ہماری اس بزم میں ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے احسان و بھلائی۔ احسان و بھلائی کے حوالے سے مہمان شخصیات کلام فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ احسان و بھلائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اس تعلق سے کہ قرآن و حدیث میں والدین کے حوالے سے آپا جس طرح سے وبالوالدین احسانا، آپ دیکھیے کہ والدین کے حوالے سے احسان و بھلائی کا قرآن میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی جا بجا درس ملتا ہے، اس کی کچھ تفصیل بتا دیجیے آپا۔ روک دیتا ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک ایک ایسی کہانی ہے جس کو لکھتے تم خود ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ادائے شکر کے حکم میں اپنے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،
ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے نیکی کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ کتنا بڑا ہمیں سبق ملا ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا رزق روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے تلووں کا بوسہ لیا گویا اس نے جنت کے دروازوں کا بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرو۔ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی گویا اس نے والد کی گویا اس نے کفر کیا۔ دیکھیے کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پر گیا، حج بیت اللہ کی زیارت کے بعد میری آنکھ لگ گئی، دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے ہارون بلقی کے۔ جب میں نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھتا ہے، وہ حجر اسود کو بھی بوسہ لیتا ہے اور 24 سال سے وہ مسلسل حج پر آ رہا ہے، سعی بھی کرتا ہے۔ اب فوراً حضرت امام مالک دینار جو تھے وہ ہارون بلقی کا پوچھ کر اس کے پاس گئے۔ وہ پہاڑی کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ تو وہ مالک بن دینار کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے کا آپ یہی کہیں گے کہ میری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی؟ تو نے اپنا خواب کا ذکر بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم 24 سال سے حج کر رہے ہو، تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا، تو کس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر وہ شخص نے کہا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں کہا نہیں تم مجھے بتاؤ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، لیکن کہیں بھی مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ میں شراب کے نشے پہ تھا، میری ماں تندور پہ روٹی میرے لیے بنا رہی تھی تو میں نے اسے دھکا دیا اور وہ تندور کے اندر گر پڑی۔ تو میری ماں نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے اور میں روز محشر اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کروں گی۔ اس کہہ کر وہ شخص ایک ہاتھ سے معذور بھی تھا اور زار و قطار رونے لگا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی اور فرما رہے ہیں کہ جب روز محشر اللہ کی عدالت میں اس کی ماں مقدمہ پیش کرے گی کہ میرے رب میرا قصور کیا تھا، اور جب اس کی ماں اسے سچے دل سے معاف کرے گی تو اس کی معافی ہوگی، اور اس کی ماں نے کہا میرے رب میں اسے سچے دل سے معاف کرتی ہوں، دل کی گہرائیوں سے معاف کرتی ہوں، تو اللہ نے اسے معاف کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ عزت، توقیر، مرتبہ، بلندی والدین کی خدمت سے ملتی ہے۔ زینب جب میں کبھی کراچی سے باہر میٹنگ میں جاتی تھی، مطلب استاد ہوں تو اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں، ہماری مدر نہیں تھی، لیکن جب کبھی بھی میں اسلام آباد میں کسی جگہ بیٹھ کر چائے پیتی تھی تو میں کہتی تھی پتہ نہیں میرے والد کو شوگر ہے، وہ اتنے بیمار ہیں، پتہ نہیں انہوں نے چائے پی ہوگی یا نہیں پی ہوگی، انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ تو للہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کریں۔ آج اپنے والدین کے ساتھ آپ نیکی کریں گے تو مکافات عمل ہوگا، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نیکیاں کرے گی اور آپ کے ساتھ اتنی ہی زیادہ عزت سے پیش آئے گی جتنی آپ اپنے والدین کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ عزت، توقیر، مرتبہ، یہ بلندیاں، یہ رفتیں سب والدین کی خدمت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپا دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے جو والدین کے حوالے سے احکامات ہیں، یعنی والدین کے ساتھ اف تک نہ کرو، ایک اف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم فی زمانے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اس قدر براہ روی کا شکار ہو گیا ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا اور بہت ساری چیزیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتی، یہاں تکلیف ہوتی ہے کہنے میں، تو خدا را والدین جن کے حیات ہیں والدین کا احترام کریں۔
کریں, محبت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک جو اللہ کا حکم ہے کہ پورا سمپ ہو جاتا ہے اس جملے میں کہ کس طرح حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آپ کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے سعدیہ, آپ کے حوالے سے میں یہ ضرور سوال کروں گی کہ احسان و بھلائی کے حوالے سے اگر ہم معاشرے کے جس طرح سے ابھی عکاسی کی چند الفاظ میں کیسے دیکھتی ہیں احسان و بھلائی کے معاشرے میں جو فوائد ہیں, ان فوائد کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ فراموش ہو گئی ہے, یہ بات فراموش کر دیا ہے سوسائٹی نے اس حوالے سے. احسان و بھلائی کو کیسی فضا ہونی چاہیے, اس حوالے سے آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جس طرح آپ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا, اگر ہم اسی کی بات کریں کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, ہم اپنے معاشرے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, آج ہم رزق کے لیے مارے پھرتے ہیں, ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, ساری چیزیں ہم سے روٹھ گئی ہیں, تو ہم اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتے کہ ہم خود ہمارا اپنا کردار کیا ہے. ہم نے والدین سے دعائیں لینا چھوڑ دی ہیں تو رحمتیں ہمارے گھروں سے روٹھ گئی ہیں. ہم نے دوسروں کو کھلانا, دوسروں پر احسان کرنا, دوسروں کو دینا چھوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس آنا رک گیا ہے. حالانکہ حکم ہماری شریعت مطالعہ, ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب بھی تم دو گے وہ رب تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا, لیکن ہم اس فارمولے سے باہر ہو گئے ہیں. اب جہاں یہ بات کی جائے کہ جو دوسروں پر احسان کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے اس جہاں میں, تو جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں یا کوئی بھی اس کا کام کر دیتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ جانے کن کن انعامات سے نوازے. آپ کے گھر میں تھوڑے پہ بھی خیر و برکت عطا وہی کرتا ہے, اور پھر آپ کو اس جگہ سے وہ رزق عطا کرتا ہے جہاں آپ کا گمان نہیں ہوتا, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کون سی ایسی نیکی تھی کہ آج ہمارا یہ کام ہو گیا. تو ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چھوٹے چھوٹے احسانات لوگوں پر کرتے ہیں, اگر ہم وہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں, لیکن وہ رب نہیں بھولتا اور اس کا بدلہ وہ ضرور عطا کرتا ہے. اور پھر آخرت کے اگر ہم درجات دیکھ لیں تو وہ رب اپنی رحمتوں سے نوازے گا, اور ایسی رحمت سے نوازے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے, نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ لوگ جنت میں رہ رہے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت کی محبت, اس کا قرب نصیب ہوگا کہ اللہ رب العزت محسنین سے محبت کرتا ہے, انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ جنت میں دیدار الہی بھی نصیب ہوگا, یعنی جب اللہ رب العزت انہیں سب کچھ عطا کرے گا تو پھر کچھ ہے جو وہ, یعنی ان کے چہرے بھی سیاہ نہیں ہوں گے اور وہ ذلیل بھی نہیں ہوں گے, بلکہ وہ جنت میں جائیں گے. اور کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے, احسان کرنے والے محسنین, تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ تم لوگوں کے لیے ابھی ایک انعام اور ہے. تو لوگ کہیں گے کہ اس رب نے ہمیں ذلیل و خوار نہیں کیا, ہمارے چہرے کو خاکسار نہیں کیا, یعنی ہمارے چہرے نہیں تبدیل کیا, اور ہمیں تو جنت عطا کر دی اتنی خوبصورت کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں, اب بھی کیا کوئی انعام ہے ہمارے لیے؟ تو اسی وقت حجاب اٹھ جائیں گے اور دیدار الہی نصیب ہوگا. تو اللہ رب العزت کا وہ دیدار, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے جسے دیدار الہی نصیب ہو جائے. تو اگر ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان و بھلائی کی روش اختیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام آتے رہتے ہیں, تو اللہ رب العزت آپ کی اتنی سی نیکی کو بھی اپنی بارگاہ میں سنبھال کے رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا اجر اتنا خوبصورت ملے گا کہ جنت میں جانے کا اعلان ہوگا, آپ اس کی رحمت کے, اس کے قرب کے, اس کی محبت کے, اس کے عرش کے سائے کے حقدار قرار پائیں گے. اور اس جہاں میں تو نہ جانے وہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ کس کس طریقے سے اور کہاں کہاں نوازتے. بہت ساری جگہوں پہ ہم پھنستے ہیں اور اس مشکلوں سے نکل آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے رہتے ہیں تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو انسان کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. اور یہ جس طرح سے دعاؤں کے سلسلے کی بات کی نا, حقیقت یہی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی رویہ, اپنا جو مثبت رویہ ہے, مثبت برتاؤ ہے اپنا, وہ ہم روا رکھتے ہیں, تو واقعی اس کے صلے میں جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, شاید ہم اسی سے پنپتے ہیں, اسی سے آگے بڑھتے ہیں. وہی دعائیں ہمارے کہیں نہ کہیں زندگی میں کام آتی ہیں جب ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, جب کہیں ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ دعائیں ہمارے کام آتی ہیں. اب ہمیں چاہوں گے آپ کی جانب سے کوئی میسج احسان و بھلائی کے حوالے سے, بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, فرمائیے گا. دیکھیے, حارثہ بن نعمان جو تھے وہ مدینے میں تلاوت کرتے تھے
لیکن آواز ان کی جنت میں سنائی اللہ دیتی تھی. اکبر، کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرتا تھا، اپنی ماں کے کپڑے دھوتا تھا، اور اپنی ماں کے لیے کھانا بنا کر انہیں نوالے بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. تو کسی پر احسان کر کے احسان نہ جتائیں، اور سجدے میں گرنے سے پہلے ان لوگوں سے معافیاں مانگ لیں جن کی آپ نے دل آزاری کی، صحیح. کیونکہ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی. اللہ اکبر. سعدیہ آپ کی جانب سے میسج. بس میں یہاں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی کی تعمیر ایک ہی ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. تو روزانہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی عادت کو شامل کریں اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو معاشرہ ترقی کی طرف چلتا رہے گا. اور آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ لہجے میں ہو اخلاص تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بس آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمارے والدین ہمارے احسان کے یعنی ہم حسن سلوک کے بہترین رویوں کے حقدار ہیں، ہمارے قرابت دار مسافر جو ہمارے گھر مہمان ہوتے ہیں وہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ پڑوسی، یعنی یہ تمام جو لسٹ ہمیں بیان کی گئی ہے یہ تمام ہمارے بہتر رویوں کے، یعنی احسان ایک بہت وسیع چیز ہے، وسیع بات ہے، وسیع لفظ ہے. جب ہم کسی کے قصور معاف کر دیں، کسی کی مالی مدد کرنا تو بار بار بات ہوئی، لیکن کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو اتار دیں، وہ قرض تلے دبا جا رہا ہے، وہ اس قدر پریشان، آج کل لوگ کس قدر قرض کے حوالے سے پریشان ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو قرضوں میں مدد کیجئے، لوگوں بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے، یعنی کہیں بھی آپ جس حوالے سے بھی بہترین مشورہ دیجئے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو بہترین مشورہ، کسی کو اچھی بات کہہ دیجئے، کسی کی تیمارداری کر دیجئے، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی انداز سے بھی دوسرے کی مدد کیجئے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. احسان و بھلائی آج کا ہمارا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں تقسیم فرمائے، اور آپ لوگوں کو آسانی بانٹیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.